اسی طرح روز پھان کے آیا کرو گے، روز وہاں سے پھان کے آیا کرو گے، مجمع پھان کے۔ اب اسی طرف سے جاؤ۔ ہاں، اور محمد وآل محمد آواز بلند سلوات۔ اللہ اتنا سارا مجمع الحمدللہ نظر بد سے محفوظ رکھ کے آواز بلند سلوات پڑھیے، محسوس ہو کے مجمع نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1440 ہجری کا آغاز ہے۔ گویا یہ ہجری جو شروع ہوئی تھی اس کو بھی 40 سال گزر چکے، لیکن غم حسین ایسا ہی تازہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے جو شاداب اور گل بہار نوجوانوں کے چہرے ہیں وہ 40 سے بہت کم ہیں، اور انہوں نے ہجری کو شروع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن میرے سامنے ہجری کا پہلا سال ایسے ہے جیسے ابھی کل کی بات ہے۔ 1400 شروع ہوئے تھے تو میں اسلام آباد میں اشرف پڑھ رہا تھا اور واپسی میں لاہور رکا تھا، اور وہی سال تھا کہ خانہ کعبہ پر قبضہ ہوا تھا۔ ایک بڑا واقعہ تھا وہ، اور دیکھتے ہی دیکھتے 40 برس گزر۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہوا پر دن اڑتے ہوئے چلے گئے، دنوں کو راتوں کو پر لگ گئے۔ وقت تیز بھاگ رہا ہے، وقت کسی کے کنٹرول میں نہیں۔ کہنے کو لوگ کہتے ہیں کتنا بھاری وقت ہو گیا کہ گزر ہی نہیں رہا۔ کبھی جب اکتاہٹ ہوتی ہے تو انسان یہی کہتا ہے وقت ہی نہیں گزر رہا، لیکن جب گزر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کتنا وقت گزر چکا۔ کوئی چاہے کہ مٹھی سے بند کر کے وقت کو گرفتار کر لے، ناممکن ہے، اور جانے والا وقت مڑ کر یہ نہیں بتاتا ہم کہاں جا رہے ہیں۔ سائنس میں ایک بحث ہے کہ وقت کہاں چلا جاتا ہے، یہ جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے۔ اب ہم کیا بتائیں کہاں جاتا ہے۔ ایک ایک وقت کا لمحہ اپنی کارگزاری بتانے
اس دربار میں جاتا ہے جو وقت کا مالک ہے، جس کے اختیار میں وقت ہے. وہ جاتے ہوئے وقت کو پلٹا کے بھی دکھا گیا. ہم چاہیں تو وقت کو روک دیں. زمانے گزر جائیں، اسپیس کے وقت الگ الگ ہیں. جیسے جیسے سائنس اوپر جاتی ہے تو بتاتی ہے کہ وقت کچھ اور ہوتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، یہاں چھوٹا ہوتا ہے. کہیں کسی سیارے پر 2 چاند طلوع ہو رہے ہوتے ہیں، کسی سیارے پر 7 چاند طلوع ہو رہے ہوتے ہیں. ایک ہی وقت میں کسی سیارے پہ 12 چاند طلوع ہوتے ہیں. جیسے جیسے اوپر جائیں تو اسپیس کے آخری سیارے پر 72 چاند طلوع ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو سائنس کی کتاب سے بتا رہا ہوں. یہ سائنس کی تحقیق ہے. ہمارا تو ایک ہی چاند ہے، اور وہ تو داغدار چاند ہے. ہمارا چاند تو زہرا کا چاند، جس کے لیے میر انیس نے کہا زہرا کے گھر کے چاند زمانے کے آفتاب. گھر والوں کے لیے چاند تھے، زمانے کے لیے آفتاب بن گئے. چاند کی چاندنی گھر کے صحن میں ہوتی ہے، لیکن آفتاب زمانے کو روشن کر کے فائدہ پہنچاتا ہے. ایک دن وہ آیا کہ فاطمہ کا چاند آفتاب بن گیا. کربلا کے بعد وہ ایک ایسا آفتاب بنا جس کو طلوع تو ہے، غروب نہیں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ غروب ہو گیا خاک کربلا میں، لیکن اپنے ہاتھ سے ہی جب پلٹ کر دیکھا تو نیزے پہ آفتاب. روشنی پھیلاتا ہوا آفتاب زمانے سے گزرتا چلا گیا. اقوام عالم اس آفتاب کی ذوفشانی سے حیران تھی. آفتاب میں روشنی تو سب نے دیکھی تھی، لیکن آفتاب کو بولتے ہوئے پہلی بار. ایسا آفتاب جو بولتا ہے، جو بات کرتا ہے. بات کرنے کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تب کہتے ہیں میں فلاں صاحب سے ملنے جا رہا ہوں. جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو ان سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے باتیں ہوتی ہیں. اور اگر وہ گھر پہ نہ ہو، گھر خالی ہو، تو کیا آپ یہ کہہ کر جائیں گے ہاں وہ گھر پہ تو نہیں ہے لیکن میں ان کے گھر جا رہا ہوں، وہیں بیٹھوں گا جہاں ان سے بیٹھ کے باتیں کرتا. لوگ کہیں گے آپ کیسی باتیں کریں، بچکانی باتیں کریں، وہ ہے ہی نہیں تو آپ جائیں گے کیا. پتہ چلا جانے والا وہیں جاتا ہے جہاں میزبان ہوتا ہے، اور جب میزبان ہوتا ہے تو باتیں ہوتی ہیں. اب مجلس سمجھ میں آئی، حسین ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، ملاقات. کس سے ملنے آئے ہیں آپ؟ کس کے پاس آئے ہیں؟
آپ کو کیسے اطلاع ہو گئی؟ وہ آ گئے ہیں، چلو ملاقات ہوگی۔ بھائی جب جاتے ہیں کسی کے پاس تو جاتے ہی سلام کرتے ہیں نا۔ اسلام نے سلام ایسے ہی تو نہیں رکھا، اسلام نے کہا کہ ہاں مستحب ہے سلام کرنا فقہ میں، لیکن سلام کا جواب واجب ہے۔ تو ہمارے ائمہ نے اگر ہمیں سکھایا کہ اذا خانے میں جانا تو سلام کرنا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ واجب نہ ہو؟ دیکھیے یہ تو فقہ کی اصطلاحیں ہیں، ہر زبان ہر علم کی کچھ اصطلاحیں ہوتی ہیں، انہی سے بات سمجھائی جاتی ہے۔ یہ باتیں واجب، اوجب، فرض، فریضے سے اولا ہیں، اس لیے کہ یہ مولا ہیں۔ لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ سب کہنا پڑتا ہے، سمجھانا ہے۔ اب یہ دیکھیں انسان کی مجبوری ہے، اس لیے کہ انسان نے جو زبان ایجاد کی وہ اسی کو سمجھ سکتا ہے، وہی بولتا ہے، اس کی ایجاد ہے۔ اب اگر کوئی ملک آ کے اس سے آسمانی زبان بولے تو وہ کیا سمجھے گا؟ اس لیے ایسے پر ملک آئے جو یہاں کی زبان بھی جانتا ہو اور وہاں تمام عالم کی زبانوں سے واقف ہو، ہر زبان جانتا ہو۔ کسی نے مولا سے پوچھ لیا تھا کہ جبریل سے سرکار کی ملاقات کتنی بار ہوتی ہے؟ تو مولا نے کہا ایک بار، اور کہا آپ سے؟ کہا مجھ سے 2 بار۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے؟ ان پہ تو اترتے ہیں، ان پہ تو اترتے ہیں۔ ان سے 1 بار اور آپ سے 2 بار، کہاں پر جب جاتے ہیں تو مجھ سے ملتے ہوئے جاتے ہیں، میں دروازے جب آتے ہیں تو مجھ سے، میں شہر علم ہوں نا، وہ شہر علم ہے، میں دروازہ ہوں، تو دروازے سے آئے گا بھی اور جائے گا بھی، تو ہر ایک کو علی سے 2 بار ملنا ہے، نبی سے 1 بار۔ نبی سے 1 بار، علی سے 2 بار، اس لیے دروازہ قرار دیا۔ اب دل چاہے تو یوں کہہ لو کہ اللہ نے یہ چاہا کہ جو میرے محبوب سے ملے، ہائے جملہ ہے، اردو ہے بھائی، نہ سمجھ میں آئے تو بعد میں کہہ دینا بھائی آپ کا جملہ نہیں سمجھ میں آیا، اس لیے چپ بیٹھے رہے۔ بھائی چاہتا تھا کہ میرے محبوب کے پاس جو آئے تو جانے والے پر بھی نظر ہو، آنے والے۔ علی سے زیادہ بڑا نگہبان محمد کون تھا؟ علی سے بڑا کوئی نگہبان تو نہیں تھا۔ نگرانی تو علی کی تھی، ذمہ داری تو اللہ نے سب علی کو دی تھی۔ محبوب میرا ہے، محافظ تم ہو۔ ارے تیرا نام تو حافظ ہے، تیرا نام تو محافظ ہے، اور حفاظت کی ذمہ داری علی کو دے دی۔ اب یہی وہ باتیں ہیں کہ جہاں سے علی کی فضیلتیں ہم بیان کرنا شروع ہوتے تو لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں تھے۔ نہیں، دل کی دھڑکن تیز نہ ہونے دیں،
اس لیے کہ پھر بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو دل کے لیے نقصان دہ ہے. دل کو بچائیے, دل کو قابو میں رکھیے, دل کو علی کی محبت کا مرکز بنائیے, پھر بلڈ پریشر ہائی نہیں ہو. نارمل رکھیے, معاملے کو نارمل رکھیے. بڑی باتیں سنتے ہیں, بہت باتیں سنتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, سنتے سنتے اس صدی کے 40 برس ہو گئے, لیکن کراچی میں تو ہم 67 سے پڑھ رہے ہیں. 60 اور 7 67 سن 1967 سے پڑھ رہے ہیں. 1300 تھی, پھر 1400, سن بدلتے رہے. 1900 تھا, 2000 دیکھا, 18 برس اس کے بھی گزر گئے, جا رہے ہیں. 40 ہجری شروع ہو رہی. سب کو دیکھا, پرانے چہرے یاد ہیں, نئے چہرے آئے انہیں بھولتا نہیں. جانے والے بزرگوں کی نسلوں نے جگہ بنا لی. ہمیں پتا ہے کس بزرگ کی جگہ کون بیٹا بیٹھا اور کون پوتا بیٹھا ہوا. اتنے دن منبر پہ جو بیٹھے ہیں نا, تو کچھ آپ نے فرش پہ بیٹھ کے سیکھا, میں نے کچھ یہاں بیٹھ. آپ نے ہمیں سکھایا, ہم نے آپ کو سکھایا. یہاں ایسا ہی ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی کتابی حوالے دیا کیجئے. اب ہم نے طے کر لیا کہ بھائی اب اس عمر میں اب بھی کتابی حوالے مانگو گے. اتنا سننے کے بعد کتابی حوالہ چاہیے, وقت خود کتابی حوالہ بن جاتا ہے. تھوڑا سا انتظار تو کر لیا کرو. کل تک تم نے مجھے عاجز کر دیا تھا کہ یہ ذوالجناح کی تقریر کہاں سے آ گئی, اور یہ قائد اعظم کا مسئلہ کیا آ گیا, اور یہ منت کیا آ گئی, اور یہ ذوالجناح کا احترام کیا ہے اور تعظیم کیا ہے. اب جب پاکستان آرمی نے اپنی پوسٹ ڈال دی ہے اور وہ تقریر کر رہے ہیں, کھڑے ہوئے میری ہی تقریر دہرا رہے ہیں, تو بھائی اس تقریر کا اثر پاکستان آرمی پہ ہو گیا. اب جو کرنا ہے تو کر. دوسرا غضب یہ ہو گیا کہ وہ جو گوگل ہے, وہ جب کئی لاکھوں میں جب کوئی چیز پہنچ جاتی ہے تو وہ اس کو رجسٹرڈ کر دیتا ہے. اس نے رجسٹرڈ کر دیا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا پاکستان کا مطلب کیا, تو گوگل بولے گا ذوالجناح ذوالجناح. تیاریاں ہو رہی ہیں کہ یہ جو ذوالجناح پلے میں یہ ڈیرے توڑ دیے جائیں, آرمی کا دورہ کروا کے کہ یہ سب ناجائز ہے, یہ سب گھوڑے نکالے جائیں, یہ توڑا جائے. ایسا نہ کیجیے گا. واقعہ میں سنا دوں. نواب قزلباز صاحب نے, ڈیرہ نواب صاحب پورا علاقہ ہے, جا کے دیکھیے لاہور کے باہر, بہت بڑا علاقہ ہے. وہ ساری زمین انہوں نے گھوڑے کے نام لکھ دی تھی, اپنے آ کے ذوالجناح کے نام. اس زمین پہ جب قبضہ ہوا تو نواب صاحب نے کہا جس نے قبضہ کیا ہے
یہ اس بے زبان جانور کی زمین پر قبضہ ہوا ہے، قبضہ کرنے والے کا انجام بہت خراب ہوگا۔ ذوالجناح کے ڈیرے نہ توڑے جائیں، ورنہ میں یہ بتا دوں جو ہاتھ لگائے گا تبت یدا۔ اگر توڑنا ہے تو پہلے اس کے پیچھے جماعت اسلامی نے جھوٹا اسکول گونگوں کا جو بنایا ہے، پہلے وہ عمارت توڑی جائے، اس کے بعد ذوالجناح پر ہاتھ ڈالا جائے۔ میں پہلے سے یہ بات بتائے دے رہا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ذوالجناح کے لیے۔ بہت سی جگہیں، ہر امام باڑے میں جگہ بنی ہوئی ہیں، مارٹن روڈ میں چلے جائیں گے ذوالجناح، ہم کہیں بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم جہاں رہیں گے ہم وہیں اپنے کمرے میں اپنا ذوالجناح لے آئیں گے۔ ہم ایک نیا مکان لے لیں گے، اسی میں ایک کمرے میں ہم رہیں گے، ایک کمرے میں ذوالجناح۔ لیکن جو گھوڑے والی سرکار بولتے تھے، اب وہ یہ سن لیں کہ آرمی کے کان کھڑے ہو گئے ہیں، اب آرمی کان اکھاڑے گی، اس لیے کہ پوسٹ دیکھ لو، جنرل صاحب کھڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کے پاس عرب سے وہ گھوڑے لائے گئے ہیں جو رسول اللہ کے گھوڑے کے نسل کے گھوڑے ہیں، اور اس کی گردن پہ رسول اللہ کے انگوٹھے کا نشان ہے۔ سارے اہل سنت علماء بوسہ دے رہے ہیں۔ یہی تو ہم چاہتے تھے۔ میری تقریر کا اقتباس جنرل صاحب نے اس پوسٹ میں سنایا ہے۔ سب سے پہلے میں نے کہا اور ذوالجناح کتاب میں لکھا، اس لیے کہ یہ جس کتاب میں ہے، کتاب کا نام نہیں بتاؤں گا، اصل کتاب انگریزی میں ہے اور ورجینیا یونیورسٹی سے چھپی ہے۔ نام کیوں بتاؤں؟ نام چرا کے سب اپنا بنا لیتے ہیں۔ کتاب ڈھونڈ کے دکھاؤ، مصنف کا نام دکھاؤ۔ اس لیے حوالے نہیں دیتا ہوں کہ سب اتراتے ہیں، نام میں بتاتا ہوں، سب اتراتے ہیں، نام دے دیا۔ وہ سب میں دیکھتا رہتا ہوں کیا ہو رہا ہے، میری بتائی چیزوں پر کیا ہو رہا ہے، اس لیے نام نہیں بتا رہا۔ لیکن میں نے مجلس میں پڑھا تھا کہ سرکار نے ایک دن ایک طرف پانی کی نہر مدینے کے باہر صحرا میں بنوائی اور پانی بہایا گیا، میدان جنگ تیار کیا گیا، ایک طرف طبل جنگ جو کہ جنگ کا اعلان ہوتا ہے، طبل جنگ والے کھڑے ہوئے، اپنے گھوڑوں کو آپ نے کئی دن بھوکا پیاسا رکھا۔ اب یہ کسی دن بتا دیں گے تفصیل سرکار کے پاس کتنے گھوڑے تھے، کہاں کہاں سے آئے، سب ذوالجناح کتاب میں 800 صفحے کی کتاب میں سب موجود ہے۔ جنہوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں، انگریزی میں اس کا ترجمہ ہو چکا، میری کتاب ذوالجناح کا ترجمہ انگریزی میں ہو چکا ہے، انگریزوں تک وہ کتاب پہنچ چکی ہے۔ یورپ، امریکہ، تمام انگریزی داں طبقے کو معلوم ہے کہ میری کتاب ذوالجناح میں کیا کیا لکھا ہے، اردو داں طبقہ بھی پڑھ چکا ہے۔ لیکن یہ واقعہ کہ سرکار نے پھر ان بھوکے اور پیاسے گھوڑوں کو میدان میں بلوایا، اور اس کے بعد ان پیاسے گھوڑوں کی نظر پانی پہ پڑی، چونکہ وہ پیاسے تھے، سارے گھوڑے پانی کی طرف دوڑنا شروع ہو گئے، اس لیے کہ انہیں پانی نظر آ گیا تھا، وہ پیاس بجھانے دوڑے۔ ایسے میں جب آدھی دور وہ دوڑ چکے تھے، سرکار نے کہا طبل جنگ بجاؤ، اعلان جنگ کرو۔ طبل بجنا شروع ہوئے میدان جنگ کے، آدھے گھوڑے پانی پہ گرے، آدھے پیاسے یوں مڑے، آدھے گھوڑوں نے رخ موڑا اور اس طرف چلے جہاں سرکار کھڑے تھے، جہاں اعلان جنگ ہوا تھا۔ ایک بار سرکار نے آواز دی، یہ گھوڑے
جو پیاسے میدان جنگ کی طرف آ گئے ہیں، یہ میرے حسین کے گھوڑے یہی کربلا جائیں گے، ان کو کربلا جانا ہے۔ ان میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ کتاب کا نام بتاؤں نہ بتاؤں؟ آیت اللہ امامزادہ اصفہانی، انہوں نے لکھا، امام حسین پہ 2 جلدیں، اس میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے وفادار تھے، اللہ نے انہیں معجزہ عطا کیا، وہ گھوڑے بوڑھے نہیں ہوئے، ان پہ بڑھاپا نہیں آیا، ان گھوڑوں کی آنکھوں کی روشنی نہیں گئی، ان گھوڑوں کے دانت نہیں گرے، کوئی بڑھاپے کے آثار ان میں نہیں آئے، ان گھوڑوں کو اللہ نے جوان رکھا، اس لیے کہ جوانوں کو کربلا میں دیا جانا، جوانوں کو اس پہ بیٹھنا تھا، اس میں میمون تھا، اس میں عقاب تھا، اس میں مرتجس تھا، اس میں ذوالجناح تھا، یہ سارے گھوڑے کربلا لائے گئے تھے۔ گھوڑوں سے کیا چڑ ہے؟ کیوں چڑھتے ہیں سب؟ وفادار جانور سے کیوں چڑھتے ہیں؟ انسان وفادار نہیں رہتا، کبھی جو بتایا کریں تو احباب عمل بھی کر لیا کریں، بات مان لیا کریں، لغت کھولو اور کھول کے فعل کا لفظ فارسی لغت میں، اردو لغت میں دیکھو، فارس کیوں کہتے ہیں ایران کو؟ سلمان فارسی کیا مطلب؟ فارس کا رہنے والا، کہاں سے آیا؟ ایران سے، ایران کا نام فارس، فارس لفظ کس سے بنا؟ فرس سے، فرس کا لفظ کس سے بنا؟ فراست سے، تو چلا جو فراست گھوڑے کے پاس ہوتی ہے اس لیے اسے فرس کہتے ہیں، وہی فراست ایرانیوں کے پاس ہے اس لیے اس کو فارس کہتے ہیں، تو گھوڑے والی سرکار تو ایران ہے۔ فراست، فراست، اور فراست کی مثال کیا دی گئی؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ فارس کا ہے سلمان، اگر اس کو پتا چل جائے کہ ثریا ستارے میں علم ہے تو یہ وہاں سے جا کے علم لے آئے گا۔ ایسے ایسے راوی رسول اللہ کے چاروں طرف بیٹھے تھے اور بس وہ یہ چاہتے تھے کہ کب رسول کی زبان سے علی کی فضیلت ادا ہو اور ہم باہر جا کے سنائیں، ہم اسے یاد کریں اور سینے میں محفوظ کریں۔ وہی لوگ تھے جنہوں نے فضائل علی آگے بڑھائے۔ یہ دوسری بات ہے کہ علی کے فضائل کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، نہ کہ کوئی مسلمان دعوے دار ہو جائے۔ مسلمان کوئی اسلام میں، عہد پیغمبر میں، عہد پیغمبر کے بعد کوئی ایسا دعوے دار نہیں ہے جو یہ کہے ہمارے فضائل علی سے زیادہ ہیں۔ ارے یہ پیغمبر نہیں کہہ سکتے، آدم نہیں کہہ سکتے، نوح نہیں کہہ سکتے، ابراہیم نہیں کہہ سکتے، موسیٰ نہیں کہہ سکتے، عیسیٰ نہیں کہہ سکتے، تو کوئی اور کیا کہے گا کہ علی سے زیادہ فضائل ہیں؟ لوگ فخر سمجھتے تھے کہ علی کے فضائل کو محفوظ کریں۔ ابن ابی الحدید معتزلی جو سنی ایک فرقے معتزلہ سے تعلق رکھتا ہے عباسی دور میں، وہ لکھتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا کوئی دنیا میں ایسا انسان
کہ کسی انسان کی باتوں کو چھپایا جائے تو وہ گمنام ہو جاتا ہے، لیکن تم نے دیکھا علی کے فضائل ہزاروں اور لاکھوں تھے، ہزاروں اور لاکھوں فضائل میں دشمنوں نے علی کے فضائل چھپائے دشمنی میں، دوستوں نے چھپائے ڈر کے مارے، اگر بیان کریں گے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ تو دو ہی تو گروپ ہوتے ہیں، یا تعریف کرنے والا یا دشمن ہوتا ہے یا دوست۔ اگر دوست اور دشمن دونوں کسی شخصیت کو چھپا لے تو یہ بتاؤ وہ نمایاں کیسے ہو؟ تو اس نے کہا کہ چاہے دوست ہو یا دشمن سب چھپا گئے، لیکن یاد رکھنا سورج کو ہتھیلی سے نہیں، علی آفتاب تھے، ہتھیلی سے نہیں چھپا۔ ولایت اور فضیلتیں ہمارا موضوع ہے۔ اب سب کہتے کتابی حوالہ، تو اب تو ہم نے یہی طے کیا، اب کتاب سے ہی پڑھا کریں گے، اب تو بھیا کتاب سے ہی پڑھیں گے، ہاں، تاکہ حوالہ مانگنے کی زحمت ہی نہ ہو۔ کتاب ہمارے سب سے علمی دنیا کے بڑے آیت اللہ شیخ صدوق الشیخ الجلیل الصدوق جعفر محمد بن علی بن الحسین بابوہ قمی ہیں، قم کے ہیں۔ کہاں تک کل گفتگو ہوئی تھی کہ عہدے اور منصب اللہ بڑھاتا ہے، فضیلتوں کو بڑھاتا ہے۔ یہ عجیب کتاب لکھی ہے شیخ صدوق نے، اس کو انہوں نے شروع کیا ہے اس بات سے کہ ایک پھر دو، پھر تین، پھر چار، کیا مطلب؟ یعنی جن حدیثوں میں ایک چیز کا ذکر آیا، ایسی حدیثیں جس میں دو چیزوں کا ذکر آیا۔ اب سوچئے کہاں تک جا رہی ہے بات، یہاں تک کہ وہ آ گئے کہ 72 چیزوں کا ذکر، 70 چیزوں کا ذکر کہاں ہوا؟ تو اب یہاں پر آ کے شیخ صدوق خصال جلدوم صفحہ نمبر 366 کراچی کی چھپی کتاب ہے، یہ R151 سیکٹر 5B2 نارتھ کراچی بفر زون کے آگے ناگن چورنگی کے بعد، یہیں کی چھپی کتاب۔ قیمت بتا دوں؟ ارے ہاں، جس نے چھاپی ہے کچھ فائدہ ہی ہو جائے اس کا۔ ارے پہلے بتا دوں صفحے کتنے ہیں؟ صفحے اس کے ہیں جناب، حیرت کی بات ہے 443، قیمت 150 روپے، وہ 100 کا پھٹا نوٹ۔ اب 100 کا نیا تو ملتا نہیں، 5000 کا نیا مل جاتا ہے، 100 کا تو اتنا سڑا ہوا ہوتا ہے، 4 ٹیپ لگاؤ جب بھی نہیں جڑتا۔ آج میں نے 4 100 کے نوٹ جوڑے ہیں ٹیپ لگا لگا کے، جڑے نہیں۔ اخبار والا آیا بل دے دیا، اسی میں چھپا کے 5 نوٹوں کے بیچ میں وہ ٹیپ والا لگا۔ اب بھائی کیا کریں، نوٹ بھی یہیں کا اور یہ کیا کریں بتائیے، بڑے مسائل ہیں۔ تو 70 پہ جب آئے، 70 پہ جب آئے تو شیخ صدوق کہتے ہیں کوئی راوی بیچ میں نہیں ہے۔ علی نے خود یہ بتایا کہ میری زبان سے سنو، رسول نے میرے بار جو 70 میری تعریفیں اور فضیلتیں بیان کی، میں 70 فضیلتیں پورے عشرے میں پڑھوں گا۔ یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں 1-2 تقریروں میں بات ختم ہو جائے گی؟ نہیں ختم ہوگی، ابھی آپ دیکھیے گا۔ کتاب کا حوالہ صفحہ 366 سے شروع ہو رہا ہے،
مولا علی فرماتے ہیں، وہ اوپر پورا سلسلہ ہے، 22ویں حدیث ہے یہ 70 کے ذکر میں راویوں کے سب کے سلسلے بتا کے شیخ صدوق نے اس کے بعد کہتے ہیں کہ تمام صحابی اور سب کے فضائل بھی ملا لیے جائیں تب بھی علی کے فضائل کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں میں نے کہا اے امیر المومنین مجھے ان فضیلتوں سے آگاہ کیجئے جو 70 فضیلتیں پیغمبر نے آپ کے بارے میں کہیں۔ آپ نے فرمانا شروع کیا، سنو میری پہلی فضیلت یہ ہے کہ میں نے ایک لہجہ کے لیے بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا اور نہ ہی میں نے لات و عزیٰ کی پرستش کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی نے شرک کیا ہے، کوئی لات و عزیٰ کو پوچھ۔ اب ہر حدیث کی تشریح ہوگی نا، حوالہ تو ہو گیا، اب بات تو ہم کریں گے نا۔ اب قرآن اٹھا کے دیکھیے، آپ کو آیتیں ملتی جائیں گی جہاں پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ ہم ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، منشور ہے، اعلان ہے، ہم ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں مگر 2 گناہ ہم معاف نہیں کریں گے۔ تو کیا پروردگار اپنی زبان بدل دیتا ہے؟ نہیں، جب اس نے کہہ دیا تو اب بدلے گا نہیں، محشر میں تبدیل نہیں ہوگی بات۔ اگر کوئی چاہ رہا ہے کہ اللہ سے تبدیل کرا لے گا تو وہ کون سے شیخ چلی کا خواب دیکھ رہا ہے؟ 2 باتیں معاف نہیں کروں گا، قرآن کی آیت، ایک جگہ نہیں کئی جگہ 2 چیزیں معاف نہیں کروں گا، ایک شرک اور ایک بے گناہ کا قتل۔ اب بتاؤ یزید معاف ہو جائے گا؟ شرک معاف نہیں کروں گا، بے گناہ کا قتل معاف نہیں کروں گا، جتنے شہید ہیں ان کے قاتل معاف نہیں ہوں گے۔ بہت خوش ہوئے لوگ کہ فتح مکہ پہ رسول اللہ نے حمزہ کے قاتلوں کو معاف کر دیا۔ ارے معاف کر دیا، لائے تھے سب، جس نے نیزہ مارا تھا وحشی غلام جو ہند جگر خارا کا غلام تھا، جس نے حمزہ کو نیزہ مارا تھا، اس کو پکڑ کے لائے، اسے معاف کر دیجئے۔ آپ نے کہا ہٹاؤ اسے میرے سامنے سے، اور اسے کہہ دو آج کے بعد میرے سامنے نہ آئے، یہ معاف کیا ہے، یہ معاف کیا ہے۔ حمزہ کے قاتل کو معاف کر دیں گے، رسول اللہ حمزہ کے قاتل کو معاف کر دیں گے۔ جس کی صف عزا بچھوائی ہے، یاد رکھنا جب صف عزا رسول کسی کی بچھوا دے تو قاتل معاف نہیں ہوگا۔ میرا ذہین مجمع میری ایک ایک بات کو سمجھ رہا ہے۔ صف ماتم بچھوانے کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کے ظلم کو آنے والی نسل بیان کرتی رہے، یہ سنت پیغمبر پر عمل ہوگا اور ان کی جنت کے ضامن ہم ہوں گے۔ اب سمجھے ذکر حسین پیغمبر کے ارشاد پہ کیوں جاری ہے؟ اس لیے کہ ظلم کے تمام گوشوں کو اجاگر کیا جائے۔ حسین تو آفتاب کی طرح چمک رہے ہیں، جہاں سے چاہیں پڑھیں اور فضائل آ جائیں گے۔ بتانا یہ ہے ظلم کیا ہوا، ظلم کیا ہوا، اور ظلم کے ساتھ شرک۔ شرک کی قسمیں ہیں بھائی، شرک کی قسمیں ہیں۔
انہوں نے کہا بھائی یہ جہاں جہاں قرآن میں شرک کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنا لینا. ٹھیک ہے، یہی تعریف ہے، شرک کی یہی تعریف ہے، لیکن معصوم سے بھی تو پوچھا جائے، معصوم سے بھی تو پوچھا جائے. اس لیے کہ اگر یہ خطرہ ٹل جائے اور پتہ چل جائے کہ اب امت مسلمہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے پیغمبر کا اب وہ شرک نہیں کرے گی، تو پھر اب شرک کیا ہے؟ اب شرک کیا ہے؟ دیکھیے علی نے کلمہ اس طرح پڑھوایا تھا بدر و احد و خندق و خیبر و حنین میں کہ آ کے رسول اللہ سے کہہ دیا تھا کہ اس منزل تک جنگ پہنچا کے آیا ہوں کہ اب یہ بتوں کی طرف رخ نہیں کریں گے. نہیں کیا، نہیں کیا، نہیں کیا. یہاں تک کہ 1400 برس گزرے ہیں، آج بھی مسلمان پتھر سے بہت ڈرتا ہے. پتھر سے ڈرتا ہے، اور وہ ہم کو بڑی حسرت سے دیکھا کرتا ہے. ان کی جو سمجھ میں آتا کرتے، یہ لکڑی کا تابوت بنا لیتے، یہ لکڑی کا علم بنا لیتے، ایک کاغذ کا تعزیہ بنا لیتے. ان کو دیکھو، اور پھر یہ مزے سے امت کا حصہ بھی بنے ہوئے ہیں، کوئی انہیں کافر بھی نہیں کہتا. یہ شرک کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں. ارے بھی کرتے ہیں تو پھر کیا رجسٹرڈ کروایا کہیں کہ ہم مشرک ہیں؟ ہمت ہے تو کراؤ. ارے جو قوم قادیانیوں کو کافر اسمبلی میں قرار دے سکتی ہے تو شیعوں کا بل کیوں نہیں پیش کر دیتی؟ انہیں معلوم ہے کہ دلیل نہیں ملے گی، اس لیے دلیل نہیں ملے گی کہ اگر بل پیش کر دیا کہ شیعوں کو کافر پیش کیا جائے تو شیعوں کے پاس ایک کاغذ تیار رکھا ہے کہ کس کس کو مشرک ثابت کر. کاغذ تیار. سلامت رہو، اللہ نظر بد سے بچائے. تو بھائی حیدر بھائی آپ میری نظر اتارتے ہیں، اس مجمع کی بھی تو نظر اتارا کریں یار. آپ مجمع کی نظر اتاریں، مجمع کی نظر اتاریں. اللہ آپ کو اور دے اور برکت دے آپ کی روزی میں، مجمع کی برکت. شرک کی جو اصل تعریف تھی وہ سب چھپا گئے، سب نے ہمارے اوپر ڈال دیا کہ اگر مشرک دیکھنا ہے تو شیعوں کو دیکھو. اس لیے کہ یہ وہ چیزیں لاتے ہیں اپنے جلوس میں جس سے شرک ہو جاتا ہے. گویا ساری بلائیں ہم پر پھینکی اور جو اصل بلائیں تھی وہ چھپ کے بیٹھ گئی. اب بتائیں تمہیں کہ نبی سے لے کر اللہ سے لے کر نبی تک، نبی سے لے کر 12 امام تک اصل شرک کیا بتایا؟ اصل شرک یہ ہے پیغمبر جو کہے اس سے انکار کر، یہ شرک ہے.
اللہ اگر کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبت کرنی ہے، اگر ذرا سی دیر کے لیے بھی چھوڑ دی محبت اہل بیت، شرک ہو گیا۔ سن لو، نبی نے اللہ کے حکم سے کہا من کنت مولا فہذا عرش۔ پھر یاد رکھنا، جو بت پوج رہے تھے عرب میں، ان میں اتنی جسارت نہیں تھی۔ ریسرچ کے بعد کہہ رہا ہوں، حوالہ تو خیر میں دے ہی چکا، کتاب لیے بیٹھا ہوں، لیکن ہر چیز کا حوالہ میرے پاس ہوتا ہے، قرآن کا بھی، حدیث کا بھی، کتاب کا بھی، تاریخ کا بھی، جہاں سے چاہے کتب خانہ بھرا پڑا ہے، کبھی آ کے بیٹھو حوالے دیتا جاؤں، یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو۔ کیا کتابیں اسماعیل دیوبندی کی طرح بکسوں میں لے کے آیا کروں؟ کیا کروں؟ حوالے کیسے دوں؟ تو حوالے ہر چیز کے موجود ہیں میرے پاس، ہر چیز کے حوالے۔ جو بت پوج رہے تھے ان میں یہ جسارت نہیں تھی کہ وہ جا کے فتح مکہ پہ بت توڑ دیتے۔ بات تو جب تھی کہ جو جس قبیلے کا سردار تھا وہ کہتا میں نے اپنا بت توڑا ہے۔ تاریخ میں کہاں لکھا ہے؟ جو لات والے تھے وہ لات مار کے لات کو توڑتے، جو عزا والے تھے وہ اپنی عزت رکھ کے، اس زمانی عزت رکھ کر عزا کو توڑتے، جو حبل والے تھے وہ حبل کو توڑتے۔ سب کا دم کیوں نکلا ہوا تھا فتح مکہ کے روز؟ کیوں دم کیوں نکلا ہوا تھا؟ کنجی لاؤ، بنی شہبہ سے کہو کنجی دیں۔ وہ چھت پہ چڑھ گیا کعبے، کنجی نہیں دیں گے۔ اس کی ماں سے کہلوایا نبی نے کنجی دو، اور اگر نہیں دیا تو پھر میں علی سے کہوں گا۔ میں مکے میں خون ریزی نہیں کروں گا، اس لیے کعبے کی کنجی لاؤ۔ کنجی آ گئی، پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے، گویا مکان کے مالک نے اپنے ہاتھ سے مکان کا تالا کھولا۔ اندر آئے، چھڑی سے، اپنے عصا سے تصویروں کو گرانا شروع کیا۔ یہ یاد رکھیے گا، کعبے کے اندر بت نہیں تھا، بت سب کعبے کے باہر تھے، صفا میں تھے، مروہ میں تھے، درمیان میں چھوٹے چھوٹے بت شروع ہو جاتے تھے۔ سرحد مدینہ سے تھوڑی تھوڑی دور پر اپنے اپنے بت گاڑے ہوئے تھے۔ جو سب سے بڑا بت تھا حبل، اس کو کعبے کی دیوار میں باہر کی طرف گاڑا تھا میخوں سے، اور اتنا مضبوط گاڑا ہوا تھا کہ کوئی اسے ہلا نہیں سکتا۔ کعبے میں بت نہیں رکھے تھے، تصویریں تھیں، فرشتوں کی تصویریں لگائی ہوئی تھیں، وہ سرکار نے گرائیں، اپنے عصا سے گرا دیں۔ کعبے میں بت اندر نہیں تھے، باہر تھے، سب بت باہر تھے، گویا حدود حرم میں تھے۔ اسی کو شاعر کہتے ہیں کعبے کے بت تھرا تھرا کے گرنے لگے۔ حدود حرم جو ہے وہ کعبے کی زمین کہلاتی، حدود حرم۔ اندر عمارت کے اندر کوئی بت نہیں تھا۔ اتنی ہمت ابھی ابو طالب کی زندگی میں نہیں تھی۔ اب یاد رکھنا، اگر ایک بھی بت کعبے میں ہوتا تو کبھی اللہ فاطمہ بنت اسد کو اندر
کوئی بت کعبے میں نہیں. تصویریں گرا دیں, ٹوٹ ٹوٹ کے چکنا چور ہوئے شیشے, شیشے بکھر گئے. دن گزر گیا, سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا, کسی کی ہمت نہیں ہے. فتح مکہ ہے. رات آئی, آدھی رات کو ایک سایہ محلے بنی ہاشم سے تنہا نکلا اور کعبے کی طرف چلا. جیسے ہی وہ سایہ بڑھا, ایک دوسری گلی سے ایک اور دوسرا سایہ اس کے پیچھے پیچھے چلا. آگے والے سایہ نے آواز دی, علی آ گئے. خوف زدہ مکے والے سو چکے تھے اپنے گھروں میں, اور پیغمبر تھے اور علی تھے. کہاں گئے؟ آئے کعبے کے پاس, اوپر سے نیچے تک حبل کو دیکھا. کہا علی اسے ہلا کے تو دیکھو, اسے ہلا کے تو دیکھو. یہ خیبر کے در سے زیادہ مضبوطی سے لگایا گیا. رسول نے کہا اچھا ایسا ہے تو زمین کی طاقت چھوڑو. دیکھیے آپ کا پیر جو ہے وہ زمین سے طاقت لیتا ہے. بھائی جیو تم سلامت رہو. غالب کا ایک شعر سنا دوں آپ. لغزش پاک کو ہے بلد, معنی میں بتاؤں گا, اردو کا شعر ہے, اردو دیوان میں. لغزش پاک کو ہے بلد, نغمہ یا علی مدد. ٹوٹے گر آئینہ ست شبہ کو خون بہا سمجھ. ذرا سا مشکل شعر ہے نا, اب میں معنی بتاتا ہوں. جب اسد تخلص کرتے تھے غالب تب کا شعر ہے, یعنی غالب تخلص اختیار کرنے سے پہلے کا. کہتے ہیں کہ لغزش پا, زمین گھوم رہی ہے, ہل رہی ہے, ہم کو پتہ نہیں چلتا, لیکن کبھی کبھی پیر پھسل جاتا ہے, قدم کو جنبش ہوتی ہے اور زمین قدم چھوڑ دیتی ہے. قدم زمین نہیں چھوڑتے, زمین قدم چھوڑ دیتی ہے. لغزش پا, لغزش پا کو ہے بلد, بلد زمین, زمین جو ہے وہ لغزش پا کے لیے ہے کہ وہ قدموں کو جنبش میں ہلا کے گرا دینا چاہتی ہے. تو کہتے ہیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ فوراً پکارو, ایک نغمہ بلند کرو, یا علی مدد, گرتا ہوا سنبھل جائے گا. کہتے ہیں کہ اگر قدم لرزیں, لغزش میں آئیں, تو یا علی کہہ کے بچا لو گرنے سے اپنے کو. کہتے ہیں لیکن ٹوٹے گر آئینہ ست, اگر کسی کا دل ٹوٹ جائے تو اس کو کیسے جوڑیں؟ کہتے ہیں سبھا کو خون بہا سمجھ, اگر دل کے ٹکڑے ہو گئے ہیں تو اس کا خون بہا تسبیح فاطمہ ہے. جس کا دل ٹوٹے وہ ایک تسبیح پڑھ لے. دیکھیے دونوں کی فضیلت ایک ہی شعر میں رکھ دی, گویا یا علی مدد اور تسبیح فاطمہ کو برابر کر دیا, فضیلت میں برابر کر دیا غالب نے, کہ دل کے ٹوٹنے پر یا فاطمہ اور قدم ڈگمگانے پر یا علی مدد. تو قدم زمین پر ہیں, اس کی ناراضگی زمین چھوڑ دیتی ہے, لاپرواہ ہو جاتی, یا گر جا. یعنی کیا حرکت کی ہے ایسی کہ وہ چاہتی ہے کہ پھر تم یا علی کہہ کے بچو؟ گرا دینا چاہتی ہے نا. تو طاقت آپ زمین سے لے رہے ہیں چلنے کی,
یہ جو خم رکھا گیا ہے یہ قدم اگر یہ سیدھے تلبے ہوتے تو آپ بار بار گر جاتے. یہ خم جو ہے اس نے روکا ہوا ہے، ہوا پاس ہو رہی ہے نیچے سے، ہوا مددگار ہے، اس لیے قدم مضبوط زمین پر ٹکے ہوئے ہیں، زمین سے مدد ہے. رسول نے کہا اب زمین کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یا علی تمہاری شجاعت میں تم تو زمین کے باپ ہو، باپ بیٹی سے مدد کیسے لے؟ ایک بار پیغمبر جھکے اور کہا آؤ میرے دوست پہ آؤ. آؤ میرے دوست پر آؤ. پیغمبر نے محسوس کیا دیر لگی، اب تک علی نے اپنے پاؤں میرے دوش پہ نہیں رکھے، تو مڑ کر دیکھا، ہائے بت تراش عشرے میں منظر پڑھ چکا ہوں، پھر پڑھتا ہوں. 2009 میں پڑھا تھا، اب 2018 میں 9 سال کے بعد پڑھ رہا ہوں. اب جو نبی نے دیکھا تو علی اپنے دونوں پیر ایسے کر کے نالین کے تسمے کھول رہے تھے. کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے میں جوتیوں کے نالین نہیں اتارو، نالین نہیں اتارو. موسیٰ چلے، وادی طے آئی، قرآن وادی طے آئی، موسیٰ وادی طے ہے، نالین اتار دو. اب اس زمین پر تمہیں ننگے پیر چلنا ہے، یہ پاکیزہ وادی ہے، اسی کو کربلا کہتے ہیں. جب موسیٰ کربلا پہ پہنچے حکم ہوا نالین اتار دو، وادی طے آ گئی، ایک پیغمبر کی نالین اتروا دی. وہ کربلا معلیٰ تھی اس لیے نالین اتروائی گئی، وہ عرش معلیٰ ہے. رسول نے چاہا کہ آواز آ رہی ہے قریب اور قریب، پردہ قریب آیا، چاہا نالین اتاریں. بھائی جب جبریل لے کے جا رہے تھے تو کہا تھا پورا لباس اور میں نالین کے چلیے، تو سمجھ میں نہیں آتا تھا معراج میں نالین کا کیا کام تھا. اب سمجھ میں آیا، جب وہ مقام آیا عرش معلیٰ تو چاہا نالین اتارے، آواز آئی میں نالین کے آؤ. جو نبی عرش پر اپنی نالین رکھ دے اس کے عرش پر علی علی نے دونوں پیر دوست پہ رکھے، نبی کھڑے ہوئے علی کو لے کر اور کہا توڑو حبل کو. علی نے رسول کے پشت پر مہر نبوت سے طاقت لی اور بت کو ہلایا، اور ایک بار ہلا کر اب جو اٹھا کر پھینکا تو دور جا کر گرا. بھائی اب کیا میں کہوں، آئے ہائے ہائے. ایک بار علی نے دوش کو چھوڑا، بلندی سے نیچے آئے، جیسے ہی زمین پہ قدم رکھا، علی کیسا محسوس ہوا اترنے میں؟ کوئی تمہیں ذوف تو نہیں محسوس ہوا؟ کہ نہیں، ایسا لگا جیسے ہوا نے بہت آسانی سے، کا پتہ ہے جبریل نے اپنے پروں پہ لے کے جب
चढ़े थे तो दोषे नबी, जब उतरे तो जिब्रील के पर। अरे जिसके पैर ऐसे हो तो सर कैसा हो। मामून बिन हर्ब हिलाली गवर्नर मदीना था। कुछ जहन में आया, हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में आया। गुलाम ने कहा गवर्नर आया आपसे मिलने। बुलाओ। आया, बैठो। क्या बात है? सरकार, आशिक अली हूं का हमें इल्म है। ईमान को छुपा कर जी रहे हो, हमें मालूम है, हमें मालूम है। कहो कैसे आए? कहा मौला अली की एक फजीलत आज जहन में आई, मैंने कहा आपसे पूछ लूं इस फजीलत की वजूहात। का पूछो। अच्छा लगता है जब दादा की फजीलत पोता बयान करे। अब किसी हवाले की जरूरत नहीं है। इमाम का नाम आ गया, जब मासूम का नाम आ जाए हवाला नहीं मांगा जाता। ये उसूल लिखा हुआ है। जब बयान करने वाला इमाम का नाम ले ले, अब वो जिम्मेदार है, जिम्मेदारी उसकी है। मासूम का नाम ले, पूछो। का ये बताइए फतेह मक्का के रोज बुत तोड़ने के लिए रसूल अल्लाह ने अली को अपने दोष पर क्यों बुलंद किया? अली से बुत क्यों तोड़वाए दोष पर चढ़ाकर? आपने फरमाया ये पूछना था तुम्हें। हाँ सुनो, रसूल अल्लाह जमाने को बताना चाहते थे कि मासूम के दोष पर सिर्फ मासूम कदम रख सकता है, गैर मासूम मासूम के दोष पर कदम नहीं रख सकता। उसने कहा जिदनी बयाना, मौला कुछ और बयान हो जाए। अब जब ज़बाने इस्मत से तारीफ अली हो रही हो तो वो इतनी जल्दी कैसे चला जाता फजीलत अली सुने बगैर? जैसे आपका आलम है कि आप एक हद तक मौजू सुनना चाहते हैं, तो वो भी अली वाला था। उसने कहा जितनी बयाना कुछ और बयान हो जाए। आपने फरमाया तूने कभी शमा को जलते देखा है? शमा को जलते देखा? कहाँ मौला? जलती है रोज शमा का, देखा तूने? शमा नीचे होती है, लौ ऊपर होती है। तुझे पता है रोशनी काहे से फैलती है? कहा लौ से। लौ से। का रसूल शमा बने थे, अली उसकी लौ थे। जमाने में रिसालत का नूर, रिसालत की सीरत अली से फैलने वाली थी। रसूल अल्लाह ने बताया मेरे दीन को ये फैलाएगा। का कुछ समझ में आया, इसलिए दोष पर बुलंद किया था कि खुद शमा बने थे, अली को रोशनी बनाया था। जिदनी बयाना, मौला कुछ और बयान हो जाए। का दरख्त तूने नहीं देखा? दरख्त का तना नीचे होता है, शाखें ऊपर होती हैं, फल ऊपर होते हैं, फूल ऊपर होते हैं। रसूल अल्लाह ने अपना शजरा बनाया था। मैं शजर हूं, अली शजरा हैं। मैं शजर हूं, अली शजरा हैं। उसने कहा बहुत अच्छा लग रहा है फजीलतें अली की सुनकर। जिदनी बयाना, मौला कुछ और बयान हो जाए।
کہ اب نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ اب اگر ہم نے اس کے آگے کچھ بتا دیا تو باہر پاگلوں کی طرح بازار مدینہ میں کپڑے پھاڑے گا۔ ارے اتنا بتایا جاتا ہے کہ ہوش میں رہو، جنون میں نہ، ہوش میں رہو۔ جا بس جو بتا دیا، جو بتانا تھا وہ بتا دیا، جو بتانا تھا وہ بتا۔ ہاں، شاعر جو بھی کہہ دے اب اس کی مرضی، اس کو کون پکڑے؟ وہ تو ائمہ کے دربار میں بھی جا کے پڑھ دیا کرتے تھے۔ شاعر نے کہہ دیا، رسول اللہ کا شاعر حسان بن ثابت، غدیر میں قصیدہ لکھا تھا اس نے، وہ بات وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا۔ غدیر کے فوراً بعد کسی نے کہا حسان تم نے آج علی کی ولایت کا دن ہے قصیدہ نہیں لکھا؟ شاعر سے کوئی کہہ دے تم نے نہیں لکھا، وہ جوش میں آ گیا، اب جو بولنا شروع ہوا تو وہ علی کا قصیدہ پڑھ رہا تھا۔ 65 شعر فی البدی حسان پڑھتے گئے، اس کی کیا تعریف کروں کہ جو شب ہجرت دشمنوں کے نرغے میں سو گیا نڈر ہو کر، نہ اس کی کیا تعریف کروں۔ جتنے لوگ پورے لشکر نے مل کے مارے تھے اتنے علی نے تنہا بدر میں مار لیے، میں اس کی کیا تعریف کروں۔ جب احد میں سب بھاگ گئے تو تنہا علی جنگ کر رہے، میں اس کی کیا تعریف کروں۔ خندق میں جب کوئی عمر ابن عبد ود کے مقابل جانے کو تیار نہیں تھا تو علی گئے تھے، میں اس کی کیا تعریف کروں۔ جس نے مرحب و انتر و یارس و حارس کو مار کر خیبر کا در اکھاڑ لیا، میں اس کی کیا تعریف کروں کہ حنین میں 14,000 کا لشکر مسلمانوں کا بھاگ گیا تھا، تنہا علی نے جنگ کی اور رسول کی حفاظت کی۔ اب میں اس کی کیا حفاظت، اب میں کیا اس کی شجاعت، عدالت، عبادت کی تعریف کروں۔ بس آخری یہ سن لو، یہ غدیر میں قصیدہ پڑھا ہے، اور ایک بار حسان نے کہا بس یہ سن لو، یہ رسول جس نے اعلان کیا ہے یہ معراج پہ گیا تھا، جیسے جیسے آواز آتی گئی اور قریب آؤ اور قریب آؤ، رسول کا دل دھڑکتا گیا۔ ایک بار پیچھے سے ایک ہاتھ آیا رسول کے دوست پر اور رسول کو قرار آیا، اللہ کی آواز، ارے جہاں اللہ کا ہاتھ تھا وہاں علی کا قدم۔ تم سلامت رہو، اللہ نظر بد سے بچائے۔ ہاں، اسی صاحب معراج کا شبیہ پیغمبر بیٹا حسین کا علی اکبر تھا۔ اس سال یہ سعادت نصیب ہوئی کہ 2006 کی لکھی کتاب اس سال چھپی۔ امید نہیں تھی کہ 1200 صفحات کی ضخیم کتاب اس مہنگائی کے دور میں، اور پھر چھپے گی تو ایسی چھپے گی۔ مدینے میں کسی جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کا وعدہ لیا ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا مدینے میں کہ جناب صغرا آئیں پردہ پوش خاتون، اور کہا میں علی اکبر کی بہن ہوں، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ مجھ خادم کا نام لے کر بی بی نے کہا تمہیں معلوم ہے اس نے میرے بھائی پہ کتاب لکھی، جاؤ اس کی مدد کرو، کتاب چھپے، لیکن خیال رکھنا 5 محرم کو جو ماتم کرنے آتے ہیں، جو نوحے پڑھتے ہیں شہزادے علی اکبر پہ،
جو خدمت کرتے ہیں، جو فرش پہ سب کا نام اس کتاب میں آ جائے. آنے والا آیا، اس نے کہا کتاب چھاپی. میں امریکہ چلا گیا، پریس میں کتاب چھپتی رہی، رپورٹ میرے پاس واٹس ایپ پہ آتی رہی، پریس کی مشینیں دکھاتی رہیں کتاب چھپ رہی ہے. میں واپس آیا تو خوابوں کی تعبیر سامنے تھی. وہیں سے یہ اطلاع آئی تھی کہ جو اس کا سربراہ بنے گا مدینے سے ہی. اس پر یہ 3 لفظ ضرور لکھے جائیں: ایک ولی ابن ولی، ایک شبیہ رسول، ایک یوسف شبیر. کتاب 1200 صفحے کی، لیکن فرمائش یہ تھی کہ 5 رنگوں میں چھپے، 8 پیپر پر چھپے. بڑا مشکل کام تھا. اور پھر بس یہ سمجھیے، میں نے اس میں لکھا ہے کہ جب حسین نے علی اکبر کو سجایا، دولہا سے لگتے ہیں، تو پھر اس شہزادی کی کتاب ایسی ہی ہونی چاہیے تھی. بہت سجی ہوئی کتاب. ریحان اعظمی صاحب افتتاحی تقریب میں آئے، کتاب لے کر گئے. صبح فون آیا کہ میں رات بھر سویا نہیں، میں پوری کتاب پڑھتا رہا. یہ آپ نے کتاب نہیں لکھی، یہ آپ نے علی اکبر کا انسائیکلوپیڈیا لکھا ہے. شہزادے کے بارے میں جو کچھ معلوم کرنا ہو اس کتاب میں آپ دیکھ لیں. اس کے 29 باب ہیں. آخر میں سب کے لیے دعا ہے. رجسٹر رکھا گیا تھا یہیں مجلس میں کہ اپنا نام لکھا دیں. زیارت علی اکبر کے بعد پھر اس کے بعد سب کے نام 4 صفحوں پر آ گئے ہیں. باپ، خاندان اور ان کے بچے جن لوگوں نے نام دیے تھے، اب جو نام رہ گئے آپ وہ نام دے سکتے ہیں. اس لیے کہ میں نے پیش لفظ میں لکھا ہے کہ شاید میں اس کی دوسری جلد بھی لکھوں. اب یہ کہ کتاب آپ کے حوالے ہے، آپ کا ذوق آپ لیں اور پڑھیں. اس کے ساتھ ہی میں نے 250 سال میں جو نوحے حضرت علی اکبر پر لکھے گئے، 250 سال یعنی شجاع الدولہ کے دور سے لے کر اب تک، ان کو میں نے ایک بیاس تیار کر دی ہے، ہر عہد کا نوحہ. اور یہاں تک کراچی تک آیا ہوں. ماتمی انجمن سچے ہمارے اسم نقی صاحب، ظفر الایمان، جو مشہور نوحے شہزادے علی اکبر کے ہیں. پھر خواتین نے جو نوحے لکھے وہ قدیم اور جدید سب اس میں جمع کر دیے ہیں. بیاس یہ بھی اس کے ساتھ ہے، ریکارڈ میں چاہیں تو آپ رکھ لیں. بس بات اتنی سی تھی. صبح سے سغرا دیکھ رہی تھیں گھر کا سامان جا رہا ہے، گھر خالی ہو گیا ہے. حسین دروازے پہ کھڑے تھے، علی اکبر کا گھوڑا عقاب. یاد رکھیے گا 5 محرم کو، 5 محرم کو جو تابوت برآمد ہوتا ہے حضرت علی اکبر کا، اس کے ساتھ ایک نیا گھوڑا اس سال لیا گیا جس کا نام عقاب رکھا گیا ہے. پورا تابوت نیا تعمیر ہوا ہے. ارتضیٰ حسین صاحب
रिजवी ने खुद उस ताबूत को तैयार किया है बड़ी मेहनत से। ताबूत तो हमारे अपने पास जो कदीम निकल रहा था इस अशरे में पुराना, वो मौजूद है, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि हमारा बनवाया हुआ ताबूत इस साल बरामद हो। कोई मुराद होगी उनकी, वो बरामद होगा। उकाब उसके साथ पीछे सवारी आएगी। ताबूत जो बरामद होगा 5 को, उसके ऊपर आप एक चीज़ देखेंगे, तूमार, यानी वो कागजात रखने का एक होल होता था, लेकिन उसको उन्होंने सुनहरा बनवाया है। यानी इसमें फातिमा सुगरा का वो खत है जो अली अकबर के नाम बहन ने भाई को करबला भेजा था। ये सारे तज़किरे मैं 5 को ही करूँगा। आज की तकरीर ख़त्म हो गई। आखिरी जुमले, हुसैन दरवाजे पे खड़े थे, सामने जो दरख्त उसके नीचे अली अकबर का गुलाम सुदैफ उसका नाम था, उसका भी जिक्र इस किताब में है। खत सुगरा का जिक्र भी इस किताब में है। ये रुखसत जो पढ़ रहा हूँ इसका जिक्र भी इस किताब में तफसील से है। उकाब को लिए हुए गुलाम मौजूद था। अली अकबर अपने घोड़े के करीब पहुंच चुके थे कि सवारियां आगे बढ़ रही हैं, अब मैं भी सवार हो जाऊं। एक बार हुसैन ने आवाज़ दी, अली अकबर मेरे पास आओ। घोड़े पर सवार होते होते वापस आए, सर झुकाकर बाप के सामने खड़े हो गए। कहा, जी बाबा फरमाइए। कहा, इतनी जल्दी है अली अकबर करबला चलने की? जरा बहन से तो मिल लो जाकर, वो सुबह से सुगरा इंतजार कर रही है। अलविदा तो कह दो। हो गई तकरीर, 2 जुमले रह गए। कहा, बाबा कलेजा फट जाएगा, मैं बहन के सामने नहीं जा सकता, बहुत रोएगी। इसलिए के बार बार यही कहती थी, भैया तुम ही बाबा से सिफारिश कर दो, मैं सामने नहीं जा रहा था, कैसे जाऊं? अली अकबर हमें मालूम है क्या होने वाला है, जाओ बहन से मिल लो, जाओ बहन से मिल लो। क्या आप सुनना चाहेंगे ये 2-4 जुमले कि अली अकबर कैसे घर में आए? सर को झुकाए हुए आए, खामोश आए, घर खाली था, सन्नाटा था, सामान जा चुका था। आखिरी दालान के दल सुगरा बाल बिखराए, आंसू बहते हुए, दर को हाथ से पकड़े हुए रो रही थी खाली घर को देखकर। जैसे ही नजर पड़ी अली अकबर, आवाज दी, भैया अली अकबर तुम आ गए। भाई ने कहा, हाँ बहना हम तुमसे मिलने आए हैं। ये कहकर करीब आए। जैसे ही करीब आए, सुगरा ने अपना माथा अली अकबर के शाने पे रखा, इतना रोई कि अली अकबर का बाजू भीग गया और रोते रोते बस कुछ बातें कर रही थी। और वो बातें सुन लो क्या थी। ए भैया अली अकबर जा तो रहे हो, बाबा कहीं तो ठहरेंगे ना, जहां सवारियां ठहरे बाबा बस्ती बसाएं, वादा करो आके सुगरा को ले जाओगे। हाँ हाँ सुगरा, हम लेने आएंगे, हम लेने आएंगे। भैया शेर में आओ, सुगरा मर चुकी हो, तुम्हारा ब्याह हो। भैया एक वादा और कर लो, अगर मेरे मरने के बाद ब्याह हो तो फिर दुल्हन को मेरी कब्र पर लाना, कहना ये मेरी बीमार बहन की कब्र है। क्या भाई बहन में ऐसी भी बातें होती?
جزاک اللہ. آج پہلی محرم ہے لیکن تم پرسہ دے رہے ہو. آج پہلی محرم کو چاند دیکھنے کے بعد آخری جملہ سن لو. اے بہنا سواریاں جا چکی, اجازت دو کہ میں جاؤں. بہن روتی رہی, بھائی چلا گیا, وعدے ہو گئے تھے. علی اکبر کو وعدہ یاد آیا, ایک بار مڑ کر کہا بھیا سید سجاد وعدہ کیا تھا جب جائیے گا سغرا سے کہیے گا کیا کروں لینے آتا, مگر بابا نر گیا. ماتم اکبر اکبر علی 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 اکبر